أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. 9 ربیع الاول کی مناسبت سے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو تشریف لائے دنیا میں، لیکن بہت سارے محققین کے نزدیک 9 ربیع الاول یا 8، زیادہ تر 9 ربیع الاول کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے 9 ربیع الاول کو. اسی مناسبت سے میں نے بہتر جانا کہ آج حضور علیہ السلام کی سیرت سے متعلق مختصر سی گفتگو کریں گے. ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، یا ان کی تعریف میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جن کی تعریف یا جن کی سیرت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اب یہی آیت دیکھیے آپ، یہ سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 128. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے لقد جاءکم، بتحقیق یقیناً تمہارے پاس آ گئی، تمہارے ہاں آ گئے، رسول، ایک رسول، من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہے، یعنی تمہاری طرف، جس کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا. کسی جن کو، کسی فرشتے کو یا کسی پرائے انسان کو نہیں بھیجا. جو مخاطبین اول تھے عرب، کہا تم ہی میں سے، تمہارے ہی ایک بھائی کو ہم نے تمہاری طرف بھیجا. عزیز علیہ، اب دوسری بات جو فرمائی جا رہی ہے، عظیم چیز ہے، بڑی ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والی، ہمارے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ہمیں سمجھانے والی یہ چیز. عزیز علیہ، گراں گزرتا ہے ان پر، ما عنتم، ہر وہ چیز جو تمہیں تکلیف پہنچاتی ہو، تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا، تمہارا مصیبت میں گرفتار ہونا، بڑا گراں گزرتا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حریص علیکم، اور تم پر وہ حریص ہیں، بہت زیادہ خواہش مند ہے. کس چیز کے؟ تمہیں بھلائی پہنچے، تمہاری بھلائی کے بڑے ہی حریص، اور تمہاری مصیبت یا پریشانی پر بہت زیادہ رنجیدہ ہونے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور بالمؤمنین، اور مومنوں کے حق میں ہے رؤوف رحیم. رؤوف بے حد شفیق، بہت زیادہ شفقت کرنے والے، اور رحیم بے انتہا مہربان. ذرا اندازہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ جو تمہارے رسول ہیں، جن کو میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے، میں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، اس لیے انہیں مصطفیٰ کہا جاتا ہے، مجتبی کہا جاتا ہے. سلیکٹڈ ہیں، یہ چنے ہوئے ہیں یہ، اور میں نے دیکھا ہے کون اس قابل ہے. ان کے اندر جو قابلیت ہے وہ کیا ہے؟ ایک چیز، پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے کہ یہ آپ کو تکلیف میں دیکھنا بالکل پسند نہیں کرتے. نمبر 2، آپ کی بھلائی کے بڑے حریص ہیں یہ، اور تمہارے حق میں بڑے ہی رؤوف اور رحیم ہیں یہ. جب اس چیز کی طرف آپ دھیان دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کی کس انداز سے تعریف کی ہے یا ان کی توصیف بیان کی ہمارے سامنے، اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے، میرا، آپ کا، ہم سب کا، کہ ہم آپ کی ایک ایک ادا کو ٹھیک طرح سے دیکھیں. آپ نے کب کون سا کام کیا اور اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے.
صرف آپ کی ایک ادا کو ہم آج لیں گے کہ آپ نے ہجرت فرمائی. آپ سب جانتے ہیں 53 سال آپ نے گزاری مکہ میں. 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، پھر 13 سال آپ نے وہاں بتائے گزارے. 53 سال کی عمر میں جب آپ کو ہجرت کرنا پڑی، جب آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے، یہ بھی آپ جانتے ہیں جو معروف راستہ تھا اس سے ہٹ کر آپ نے غیر معروف راستے سے ہجرت کی ہے. اور ایک گائیڈ آپ نے ساتھ اٹھایا. آپ تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک گائیڈ عبداللہ بن اریکت جو ایک غیر مسلم تھے، ان کو بھی ایز گائیڈ آپ نے ساتھ لیا. وہ ان راستوں کے بڑے جانے پہچانے تھے اور ان پر آپ کو اعتماد تھا. یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ ہم کسی بھی غیر مسلم سے دینی خدمت کوئی بھی لے سکتے ہیں جس پر ہمیں اعتماد ہو. وہ کس قدر کریکٹرڈ انسان تھا، حالانکہ ایمان تو نہیں لایا تھا. 100 اونٹوں کا انعام جانتا تھا وہ کہ مجھے ملنے والا ہے، کہ اگر میں صرف یہ بتاؤں کہ اس وقت فلاں جگہ میرے ساتھ ہیں حضور. لیکن 100 اونٹ آپ یہ سمجھو آج کی جو قیمتی گاڑی ہے، بڑی قیمتی جو آج مانی جاتی ہے مرسیڈیز وغیرہ، آپ سمجھو 100 مرسیڈیز ان کو ملنے والی تھی. لیکن خیال تک یہ نہیں آیا کہ میں حضور کو کوئی نقصان پہنچانے دوں. یہ بھی کریکٹر ہے. آج تو ہم بک جاتے ہیں چند ٹکوں پہ، معمولی چیز کے لیے ہم اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بہرحال میں نے صرف آپ کی ایک ادا پہ آج بات کرنی ہے. تو آپ جب ان کو لے کر چلے غیر معروف راستے سے، جب آپ چلتے چلتے آپ اس مقام پہ اب جب پہنچتے ہیں جہاں معروف راستہ اور یہ غیر معروف راستہ ملتے ہیں، وہاں سے آگے ایک ہی راستہ تھا مدینہ کے لیے. تو اس مکہ کا جو راستہ تھا، مکہ کی جو شاہراہ تھی، جب وہاں پہنچے تو اس شاہراہ کو دیکھ کر آپ کو بے حد یاد آ گئی مکہ کی. آپ مکہ کی طرف مڑے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مکہ، ہمیں بہت پیار ہے تم سے، ہم کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں نکلتے، مگر تمہارے مکین، تمہارے لوگ، تمہارے رہنے والے جو ہیں ہم نے مجبور کیا ہے، انہوں نے ہمیں مجبور کیا اس سرزمین کو چھوڑنے پر. آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس وقت کون سی آیت نازل ہوئی اس پر کبھی اور بات کریں گے. یہاں ایک نقطے کی طرف ہم دھیان دیں گے، وہ یہ کہ بہت محبوب تھی آپ کو وہ سرزمین. ہر شخص کو اپنی جنم بھومی تو پسند ہوتی ہے، پھر وہ عظیم جگہ جہاں دنیا کے بت کدو میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا، جہاں پہلا عبادت گھر بنایا گیا ہو، جو قبلہ ہو، تو وہ تو زیادہ ہی محبوب تھا حضور علیہ السلام کو. اور 53 سال وہاں گزارے تھے. اپنے گھر کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، ان گلی کوچوں کو چھوڑا، ان سارے نظاروں کو چھوڑا، اور اللہ کے اس عظیم گھر کو بھی چھوڑا. کیوں چھوڑا آپ نے؟ اللہ کی محبت میں. یہ ہے اللہ کی محبت، یہ ہے اللہ کی مرضی، یہ ہے اللہ کی رضا. اللہ کی رضا میں گھر بھی چھوڑنا پڑے گھاٹے کا سودا نہیں، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے گھاٹے کا سودا نہیں، کسی کو بھی چھوڑنا پڑے، کتنا بھی نقصان برداشت کرنا پڑے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. یہ بہت بڑا سبق اس میں ہمارے لیے ہے کہ اللہ کے لیے اپنی محبوب ترین چیز قربان کر دو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز ہرگز نیکی کے مقام کو چھو نہیں سکتے، پہنچ نہیں سکتے جب تک نہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو. مثال کے طور پہ محبوب ترین چیز ہمیں آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صبح کی نیند ہے. کتنے لوگ ہم میں ہیں جو صبح کی اس محبوب ترین چیز کو قربان کر کے مسجد میں آتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے. حضور علیہ السلام نے کتنی تاکید فرمائی ہے. آپ نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم بنور الطام یوم القیامہ. آپ نے فرمایا خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو
جو تاریکی میں اندھیرے میں نماز کے لیے آتے ہیں، صبح اندھیرے میں ہی آتے ہیں، ان کو کامل نور کی بشارت دے دو قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن انہیں نور، روشنی ان کے آگے آگے، ان کے دائیں سائڈ ہوگی، ان کو نور ملے گا قیامت کے دن۔ کن کو؟ جو صبح اپنے نرم اور گرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں۔ محبوب ترین چیز نیند ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ کتنے ہم میں ہیں جن کی محبوب ترین چیز کیا ہے کہ کہیں بیٹھ گئے 2 4 10 آدمی تو غیبت شروع کر دی، کسی بھی شخص کی غیبت میں مبتلا ہو گئے، مزے لے لے کر ہم کسی کی برائی بیان کرتے ہو۔ اس چیز کو چھوڑنا ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی محبت میں اس چیز کو چھوڑنا ہوگا، ترک کرنا ہوگا۔ کتنے لوگ ہم میں ہیں جن کو زمین سے بے حد محبت ہے، لاکھوں روپے خرچ کریں گے، وہ گھر بنائیں گے، لیکن آخر میں 1 فٹ یا 2 فٹ کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، ان کی جان نکل جائے گی کہ بھائی راستے ہم کیوں چھوڑیں گے۔ محبوب ترین چیز یہ زمین ہے، تو اللہ کی محبت میں اس چیز کو چھوڑنا ہے، اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے اس چیز کو آپ چھوڑیں گے تو یہ حضور علیہ السلام کی اس سنت کی پیروی ہوگی۔ اسی طرح سے پیسے سے محبت ہے تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے، یہ پاک اور صاف پیسہ ہے یا سود کا پیسہ ہے یا رشوت کا پیسہ ہے یا بے ایمانی اور بددیانتی سے کمایا ہوا پیسہ، اس کی ہمیں دھیان نہیں۔ اگر یہ چیز ناپسند ہے اللہ کو تو اس کو چھوڑنا ہوگا۔ اسی طرح سے اسی چیز پر آپ قیاس کرتے جائے، جو بھی ہمیں محبوب ترین ہماری چیز ہے، جو بھی ہماری محبوب ترین چیز ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہمیں اس کو چھوڑنا ہوگا۔ جس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر باد کہا، الوداع کہا، مکہ کو الوداع کہا، آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن آپ نے اللہ کی محبت میں شہر کو چھوڑ دیا۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں جب مکہ فتح کیا آپ نے، فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اس وقت آپ کے گھر کو بیچا گیا تھا، آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے گھر اور ان کی زمینوں کو بیچا گیا تھا۔ یہ تو چھوٹی سی بات تھی، حکومت آپ کے ہاتھ میں تھی، نہ صرف وہ آپ لے سکتے تھے واپس بلکہ ان پر کچھ مزید ان سے جرمانہ بھی لے سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ آپ نے جب اپنے گھر جس نے بیچا تھا نہ اس سے پوچھا کیوں بیچا، جس کو بیچا تھا اس سے بھی نہیں پوچھا کیوں خریدا تھا، تو آپ کو دیکھ کر آپ کی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے، آپ کی سیرت کو پسند کرتے ہوئے دوسرے صحابہ نے بھی یہی کیا، چلو اللہ کی رضا میں یہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی محبت میں اس چیز کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑی قربانی ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہم جس چیز کو بھی پسند کرتے ہیں۔ خاص طور سے میں آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاتھ میں جب موبائل ہوتا ہے تو موبائل میں پسندیدہ چیزیں ہماری ہوتی ہیں، بے حیا قسم کی کچھ تصویریں ہم دیکھتے ہیں، غلط قسم کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں پسند ہے، محبوب ہے، لیکن اللہ کی محبت میں ان کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ہجرت کے جو بہت سارے دروس ہیں ان میں ایک درس یہ ہے، ہجرت کے بہت سارے اسباق، ہجرت سے جو بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں، ایک سبق اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کریں۔ مزہ آتا ہے ہمیں موبائل دیکھنے میں، غلط تصویریں دیکھنے میں، لیکن ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ آپ دیکھیں گے اپنی محبوب ترین چیز جب آپ قربان کریں گے اللہ کی محبت میں، عبادت میں ایک لذت آ جاتی ہے، عبادت میں ایک سرور آ جاتا ہے، عبادت میں آپ کو ایک لطف آ جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج ہم سب یہ عزم کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ سیرت کا ایک واقعہ ہے۔ ہجرت جب آپ نے فرمائی تو ہجرت کے دوران پہلا کام جو آپ نے کیا، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی محبت میں چھوڑ دیا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، سب وہ کام جو ہمیں بڑے محبوب ہیں لیکن اللہ کو پسند نہیں، وہ کام جو ہمیں بڑے پسند ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں،
ہم ان کاموں سے توبہ کریں، ہم ان کو چھوڑ دیں اللہ کی محبت میں، اس پر ہمیں کتنا اجر ملے گا، کتنے راضی، کتنا خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ. ہم اللہ سے اس کا اجر مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.